وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قال الله تعالى في مقام آخر إنما يتقبل الله إنما يتقبل الله من المتقين.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب۔ ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی کرنے سے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانوں جمعۃ المبارک دی اول وقت دی حاضری نصیب فرمان، اور جو اس اول وقت نو ضائع کر رہے نے، اللہ انہاں نو اس سستی تو بچن دی توفیق عطا فرمان۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر کچھ گزارشات قرآن حکیم دی آیات بینات دی روشنی دے اندر اس حوالے نال کیتیاں سن کہ جو اسی شب و روز عمل کرنے ہاں، اور بالخصوص رمضان مبارک دے اندر جو اعمال ساڈے کولو سرزد ہوئے نے، اعمال صالحہ، اچھے اعمال، انہاں دی بربادی دا جو اسباب چیزاں بندیاں نے، انہاں دا ذکر قرآن حکیم دی آیات دی روشنی دے اندر میں کیتا سی، اور 8 ایسیاں خصلتاں ذکر کیتیاں سن کہ جنہاں دے ہوندیاں اللہ تعالیٰ بندے دے اچھے اعمال نو ضائع کر دیندے نے۔ اللہ پاک کیتے اعمال نو غارت کر دیندے نے۔ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک بندے نو توفیق دیندے نے کہ بندہ اچھے عمل کردہ ہے۔ اچھے اعمال کوئی معمولی چیز نہیں، اہل ایمان دا قیمتی اے سرمایہ ہے، اور بندہ قیمتی چیز دا کتنا خیال رکھدا ہے، سنبھال کے رکھدا ہے بندہ کہ کتے اے ضائع نہ ہو جائے۔ جس طرح دنیاوی اعتبار نال سانو بہت زیادہ فکر ہے اپنے مال و متاع، اپنی قیمتی اشیاء دی اسی حفاظت کرنے اور کرنی چاہیے۔ میں کہنا اس سو کئی گنا بڑھ کے سانو اپنے اعمال دی فکر کرنی چاہیے، اور انہاں دا دھیان رکھنا چاہیے، اور انہاں دی حفاظت کرنی چاہیے کہ جس طرح دنیا دا مال و متاع اگر ضائع ہو گیا تو انسان دنیا دی زندگی اندر پریشان ہوئے گا، دنیا دی زندگی دے اندر انسان ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور اگر انسان دے اچھے اعمال ضائع ہو گئے تو پھر آخرت دے اندر انسان پریشان ہوئے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ مقصد بیان کرن دا اے وے کہ کتاب و سنت دے اندر جو نشاندہی کیتی گئی ہے کہ اے اعمال انہاں دے ہوندیاں اللہ اچھے عملاں نو ضائع کر دے نے، تاکہ اسی انہاں دا دھیان کر لئیے، تاکہ ساڈے اندر ایک خصلت نہ پائی جائے کہ جدی بنا تے بندے دے اعمال ہی ضائع ہو جان۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کلام اللہ جو میں تلاوت کیتی ہے، دو مقام پڑھے نے۔ پہلا مقام سورہ توبہ آیت نمبر 52 52 نمبر آیت دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے، فرمایا قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، تسی اللہ پاک کہندے نے میرے محبوب کہہ دو انفقو، خرچ کرو، کوئی نیکی کرو، خرچ کرو اللہ دے راہ دے اندر، طوعاً او کرہن، اپنے دل دی خوشنودی نال یا آوازار ہو کے کوئی عمل کرو۔ لن یتقبل منکم، اللہ کہندے نے میں تہاڈا وہ عمل قبول نہیں کرنا، وہ عمل تہاڈا قبول نہیں۔ اللہ اکبر، کیوں قبول نہیں؟ لن یتقبل منکم، فرمایا تہاڈا وہ ہرگز کیتا عمل جڑا او اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ انکم کنتم قوما فاسقین، اللہ پاک کہندے نے تسی گناہگار لوگ ہو، نافرمان لوگ ہو، نافرمانی دی بنا تے اللہ کہندے نے تہاڈا کوئی بھی اچھا عمل جڑا او میری بارگاہ دے اندر قابل قبول نہیں۔ نافرمانی اللہ تعالیٰ دی جیڑی قوم کر دیئے، جو لوگ بھی کر دینے، نافرمانی دے اندر ایک پاسے بندہ نیکی کری جاندہ ہے، دوسرے پاسے رب دی بغاوت بھی کری جاندہ ہے، او دے حکمانو پامال کیتی جاندہ ہے، اللہ تعالیٰ دے احکامات، حکم احکامات دی پرواہ نہیں کردہ، نماز بھی پڑھی جاندہ ہے، نفل بھی پڑھی جاندہ ہے، صدقہ خیرات بھی کیتی جاندہ ہے، اللہ اللہ بھی کیتی جاندہ ہے، لیکن یہ نال نال برے کام نہیں چھڑدا، اللہ دی نافرمانی تو باز نہیں ہوندا، اللہ دی تابعہ داری نہیں کردا۔ تو ایسے شخص دے بارے اللہ پاک کہہ رہے ہیں، ایسے لوگاں دے بارے فرمایا قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ انکم کنتم قوما فاسقین۔ تو اس آیت تو ایک بات سمجھ آئیے ہوئے وے کہ عمل نافرمانہ دے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر دے۔ کنہ لوگاں دے عمل قبول نے؟ سورہ المائدہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے، دوسرا مقام جو میں شروع اندر پڑھیا ہے، اللہ پاک فرماندے نے انما یتقبل اللہ من المتقین، میں عمل متقین لوگاں دے قبول کرنا، پرہیزگار لوگاں دے، اللہ کو ڈرن والے دے، جڑے نیکی کر دے نے اور برائی تو بھی بچ دے نے، نیکی کر دے نے برائی دے قریب نہیں جاندے، اور اگر کدی انہاں کو ہو جائے نہ چاہدیاں ہویاں تو فوراً رجوع اللہ، اللہ دی طرف رجوع کر دیں، اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے اپنے رب نو راضی کر لیں دے۔ اللہ اللہ، کچھ عمل تے ایسے نے، ہن میں ایک جڑی حدیث شروع دے اندر پڑھی ہودا ذرا ترجمہ سنو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدھا فرمانے، آپ فرماندے نے کہ او لوگ جیڑے دنیا دے اندر کوئی نیک عمل کر دے نے لیکن انہاں دا مطمع نظر آخرت نہیں ہویا کردا، انہاں دا مطمع نظر صرف دنیا داری ہے، دنیا اندر خوشنودی ہے، دنیا دے اندر واہ واہ کرانا مقصود ہے۔ فرمایا من عمل منہم عمل الآخرتی، عمل تے بندہ کردہ اپنی آخرت دے واسطے، عمل آخرت نو سوارن والا ہے، لیکن وہ دا مطمع نظر کی ہے، حدیث سے الفاظ نے فرمایا للدنیا، ہے عمل آخرت دے اندر فائدہ دین والا، لیکن وہ دا مطمع نظر للدنیا، دنیا حاصل کرنا ہے، دنیا کمانا ہے۔
لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، اللہ پاک فرماندے نے ایسے بد نصیب واسطے آخرت دے اندر کچھ بھی حصہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جڑا دنیا اندر جڑا عمل کردا ہے آخرت والا عمل دنیا دے اندر نیک عمل کردا ہے، نیک عمل دی جزا اللہ نے دونوں جہانہ دے اندر رکھی ہے، دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی۔ لیکن اے دا مطمع نظر کی ہے کہ اور اچھا عمل دنیا دی خوشنودی واسطے کردا ہے، دنیا واسطے کردا ہے، اللہ کہندے لم یکن لہ نصیب منہا، او دا آخرت وچ او دے واسطے کچھ بھی حصہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن کچھ عمل تے ایسے نے جڑے ساڈے، غور کرنا ذرا، آواز ذرا سیٹ نہیں یار، کی آواز انجی پتہ نہیں پرانی آواز ہے۔ کچھ عمل تے ایسے نے کہ جڑے شروع تو ساڈے شمار ہی نہیں کیتے جاندے، شروع تو اللہ انہاں نوں شمار کردے ہی نہیں، انج سمجھو وہ کسے کھاتے چ نہیں جاندے۔ کچھ عمل ہیں نے جڑے ساڈے لکھے جاندے کی کرنے آسی، لیکن اللہ انہاں نوں کسے وجہ تو مؤخر کر دیندے نے، نہ وہ ساڈے اللہ دے ہاں قبول ہوندے نے نہ وہ ریجیکٹ ہوندے نے۔ انہاں دے واسطے ایک شرط اللہ نے لگائی ہے کہ اے جب تک چیز نہیں چھوڑو گے اس وقت تک یہ تہاڈا قابل قبول نہیں۔ بندہ توبہ کر لیندا ہے، وہ جڑی وہ اندر بری خصلت ہے انہوں چھڑ دیندا ہے، اللہ وہ عمل نو قبول کر لیندے نے۔ پہلا پتر آواز سیٹ کریا کرو، کنی دفعہ کیا آگے نا، پہلے سیٹ کریا کرو سپیکر چلا کے تلاوت کر کے آواز سیٹ کری دیے۔ ہن آواز ہے جی میں پتہ نہیں کنے بندہ کھوہ دے چو بولن ڈیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جڑے عمل شروع تو ساڈے سمجھو کسے پاسے جاندے ہی نہیں ہے، انہاں دے اندر نبی علیہ السلام نے ایک مثال دیتی ہے۔ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمانے، آ کے انہیں تیزی تیزی جلدی جلدی وضو کیتا ہے، نا تمام وضو کر کے جلدی جلدی آ کے تیزی تیزی دے نال نماز پڑھ گئے اور نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندہ ہے، آگے سلام کہندہ ہے اور نبی علیہ السلام انہوں کی کہندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ فرماندے نے جا پہلے نماز پڑھ، تیری پڑھی نماز ہوئی نہیں، پہلے نماز پڑھ کے آ۔ وہ آندہ ہے میں اپنے حساب نہ نماز پڑھی ہے لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ اے گونج جڑی آواز دی گونج نہ ہی نہیں ہونی چاہیے، تیری نماز نہیں ہوئی، تو میں جا کے نماز پڑھ۔ صحابی رسول نے گئے جا کے دوبارہ وضو کیتا ہے، پھر نماز پڑھی ہے، پھر اوہی پڑھی اپنے طریقے نال، پھر آئے نبی علیہ السلام کہنے لگے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ 3 دفعہ انہیں عمل کیتا، 3 دفعہ ہی نبی علیہ السلام نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آپ نو کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مینوں طریقہ دس دیو کہ نماز میں پڑھنی کنجے۔ ہن اسی غور کریے ذرا کہ صحابی رسول نے، تربیت یافتہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کتنی انہوں نے فکر ہے۔ آج ساڑیاں مساجد دی حالت ہے اسی اگر کسی بندے نو نماز پڑھنا نو کہہ دیں یار تیری نماز نہیں ہوئی جا نماز پڑھو، آکھے گا اپنی فکر کرو مینوں چھڈو تسی، یعنی وہ سمجھدا میں جو کرنا ٹھیک ہی کرن ڈیا ہاں۔ جے کوئی اصلاح کرنی چاہے تو وہ اصلاح نو مندے نہیں اسی، جیڑی ڈگر تے ہے وہاں جیڑے طریقے تے ہے وہاں سمجھنے ہیں یہی طریقہ ساڈا چنگا ہے، طریقہ ہوئے گا اللہ تے وہ رسول علیہ السلام، اللہ دا حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نماز سکھائیے، فرمایا جس وقت وضو کر اچھی طرح وضو کر، اور وضو دا طریقہ سکھایا، پھر نماز دا طریقہ سکھایا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماندے نے نماز اس طریقے نال پڑھنی ہے، جڑا انج اگر پڑھے گا تو تیری نماز، اگر انج نہیں
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے تیری اگر یہ نماز انج ہی پڑھی جائے 60 سال بھی تو پڑھتا رہے گا تیری اللہ دے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہونی. 60 سنۃ فرمایا 60 سال بھی پڑھتا رہے تیری نماز قبول ہی نہیں ہے. تو یہ وے کہ ایک تے جڑا عمل کر رہے ہیں نا اسی انہوں جان کے کریے یعنی سمجھ کے کریے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے گا تے او عمل قبول ہوئے گا وگرنہ او شمار ہونا ہی نہیں. ایک صحابی نے ایک بندے نو ویکھیا وہ نماز پڑھن دیا ہے نماز انہیں درست نہیں پڑھی. انہوں کہا کہ تیوں ہے جڑی نماز پڑھنا تینوں کنی دیر ہو گئی ہے؟ کہنے لگا مینوں 40 سنۃ 40 سال ہو گئے نہیں. تو کہنے لگے جے تے تو انجی نماز پڑھی ہے نا 40 سال تے تیری ایک بھی نماز اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئی. اتنے اج ساڈے بڑے لوگ جڑے نا دنا ہوندے جا رہے ہیں سیانے ہوندے جا رہے ہیں وہ مولویاں نو ہی سمجھتے ہیں کہ مولویاں نو اسی سمجھائیے مولوی سانو نہ سمجھان. وہ آندے نے مولوی صاحب جتنے کوئی لگا رہن دو کسی نو آکھو کچھ نہ ایڈے سیانے آکھو نہ کسی نو کچھ جو کوئی کردہ کرن دیو. کئی بندے آندے رہے مولوی صاحب اسی مسجد اس طرح نہیں جاندے کہ مولوی صاحب تو ڈردے نہیں سی جاندے کہ مولوی صاحب سانو جناب آندے نہیں تہاڈا وضو نہیں صحیح تہاڈی نماز نہیں صحیح جی شلواراں کتیاں تو اونچیاں کرو جی جب نال مل کے جویں کوئی آندا پڑھن دیو پھر مثالاں دین گے بڑیاں جی بیت اللہ چ مسجد نبوی جو تھے نمازاں پڑھنے کدی کسی نہیں آکھیا انج کرو تے او کرو رفع یدین کرو نال ملو نہ ملو جویں کوئی پڑھدا ایتھے آونے آندے ساڈے تے نکتہ چینیاں کر. اور دوستو تہاڈی فکر ہے علماء نو. علماء اس دور دے قیمتی سرمایہ نے انہوں سرمایہ سمجھیا کرو کہ ساڈی اصلاح کر دے نے. اگر اے نہ اصلاح کرن تو جڑے تسی عمل کر دے ڈنگے پڈنگے رب دے ہاں قبول ہی نہیں ہونے تو کی کرو گے جا کے کی کران گے جا کے جے ساڈی اصلاح ہی نہیں کسے کیتی تے. نبی علیہ السلام اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب فذکر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا میرے محبوب نصیحت کر دے رہو لوگانوں آندے رہا کرو تو آڈا کہنا جڑا انہاں دے حق دے اندر انہاں واسطے فائدہ مند ثابت ہوئے گا. اور ایک بات اللہ پاک نے نا بڑی ودیہ کیتی ہے سورہ الطور دے اندر سورہ طور اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے محبوب تسی نصیحت کرو تو آنوں یہ کہن گے تے پاگل ہو گیا ہے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. فرمایا تسی انہاں دے کہن دی پرواہ نہیں کرنی تسی اپنا کام کردے رہنا ہے. تو ویکھو کہ ایک تے عمل میں مثال دیتی ہے دعویٰ کیتا دی دلیل بھی دیتی ہے کہ کچھ عمل نے جڑے اللہ دے ہاں ساڈے شروع تو شمار ہی نہیں ہوندے. ایک حدیث سنائیے تواڈے سامنے. دوسری حدیث سنو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے ثلاثۃ تین بندے ایسے نے تین قسم دے ایسے لوگ نے جنہاں دے عمل انہاں دے اللہ دے ہاں قابل قبول ہی نہیں اللہ دے ہاں او شمار ہوندے ہی نہیں. اور فرمایا ثلاثۃ لا تجاوزوا فرمایا انہاں دے تین قسم دے ایسے لوگ نے جنہاں دے عمل قبول نہیں فرمایا انہاں دے کنا تو اوپر جاندے ہی نہیں. اللہ اللہ انہاں دے اندروں فرمایا ایک کو بندہ ہے کیڑا بندہ فرمایا امام قوم وہم لہو کارہون فرمایا ایک ایسا امام قوم دا امامت کراندا ہے اپنی قوم دی بستی دی اپنے لوگاں دی جڑے لوگ او دیاں بد خصلتاں دی وجہ تو او دے راضی نہیں. ایسا امام جدے تے او دی قوم ناراض ہے فرمایا ایسے امام دی نماز قابل قبول نہیں. جے وہ امام دی نماز قبول نہیں تے پیچھے کھلون والے دی ہو جائے گی قبول. اللہ اکبر. پیچھے کھڑے ہونے والوں دی نماز انہوں نے فکر کرنی چاہیے ایسے امام دے پیچھے نماز نہ پڑھو جڑے امام دے اندر شریعت دی روح دے نال
جڑا کہ درستگی نہیں، یا دے اندر بد خصلتاں بد اعمالیاں نے اللہ۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا ایسی عورت ومراتن، ایسی عورت باتت جڑی رات گزار دیے اور او دا خامد او دے تے کسے وجہ تو ناراض ہے، او دا خامد او تے ناراض ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ایسی عورت دی بھی نماز نہیں جب تک کہ او دا خامد او تے راضی نہ ہوئے۔ یہ بھی ایسا عمل ہے کہ پاویں نماز پڑھی جان پاویں جو مرضی، کئی بیبیاں نے یقین کرو وہ اپنے بندیاں نال خامداں نال بول دی ہی نہیں، کئی خامد اپنی بیویاں نہیں بول دے، کئی سال مینوں چند جیاں دسیا نہ تھا، کئی قاری صاحب کئی سال ہو گئے نے ایک دوجے نوں بلایا ہی نہیں ہے۔ خامد کتے جگہ رہندا، بیوی کتے جگہ رہ رہی ہے، کوئی انہاں دے اندر سلوک نہیں، اتفاق نہیں ہے، بے اتفاقیاں نے، تو انہاں دی نماز ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے انہاں دا کوئی بھی عمل اچھا جڑا ہے انہاں دے کناں تو اتے نہیں تجاوز کردا، اندازہ کیجئے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا یا اخوانی متصارمانی، دو بھائی جڑے آپس اندر ہے برا پرانے لیکن ایک دوے نو بلا کے راضی نہیں، ایک دوسرے تے بھرے پے نے، ایک برا دوجے نو نہیں بلاندا، اونوں چھڑ دیتا ہے، اونوں نہیں بلاندا۔ فرمایا سے دعا پائیاں دا کوئی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں حتیٰ اے کہ آپس اندر صلح نہ کر لین۔ اندازہ کیجئے تسی، اللہ اکبر اللہ، کتنا اے ایسا عمل ہے کہ جدی وجہ تو اللہ تعالیٰ بندیاں تے ناراض نے اور اللہ تعالیٰ کیتے عمل نو قبول ہی نہیں کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بڑے پیارے صحابی نے، اللہ اللہ اللہ، حضرت شفیع اصحابی رحمہ اللہ، تابعی نے، بہت بڑے اللہ والے نیک بندے، فرماندے نے میں مدینہ دے اندر گیا تے میں دیکھیا مسجد دے اندر ایک شخص نے جنہ دے ارد گرد لوگ جمع نے اور انہاں دے کولوں فیض حاصل کر رہے نے۔ میں قریب گیا، میں دیکھیا بڑی باروب شخصیت، فرماندے نے میں لوگوں کو پوچھیا اے کون نے؟ کہنے لگے جناب ابو ہریرہ صحابی رسول نے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رہے۔ آپ پٹ صاحب ذرا میرا سے دیکھو، ادھر تعال میرا پٹ صاحب کرائے، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماندے نے میں انہاں دے قریب گیا، قریب ہو کے بیٹھ گیا، لوگ انہاں دے کولوں مسائل پوچھ رہے نے، بتا رہے نے، ذرا کو فرقہ لگ گیا، لوگ پیچھے ہٹے، میں قریب ہو گیا، میں کیا جناب ابو ہریرہ میں تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہویا، مینوں او حدیث سناؤ جیڑی تسی اللہ دے رسول علیہ السلام کولوں سنیے۔ میں اپنے کناں نال سنیے اور دل اندر انہوں جگہ دیتی، انہوں یاد رکھیا تسی، فرمایا مینوں او حدیث سناؤ۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے میں تینوں اوہی حدیث سناواں گا جیڑی میں اللہ دے رسول علیہ السلام کولوں سنیے۔ فرماندے نے کہ منو حضرت ابو ہریرہ نے بات کئی، گل کرن لگے تے زور دی چیخ ماریے تے اچانک بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، طبیعت سنبھلی، پھر کہنے لگے کہ میں تینوں وہ حدیث سناواں گا جڑی اللہ دے رسول کولوں میں سنیے اور اس جگہ تے سنیے جس جگہ تے میں بیٹھا ہاں۔ اللہ اللہ، دوسری مرتبہ پھر سنان لگے، پھر زور دی چیخ ماری ہے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ ہوش آئی تو کہنے لگے، پھر انہاں مینوں سنان لگے حدیث، پھر چیخ ماری اور کھڑے سن، قریب سی کہ اپنے اندے منہ زمین تے گر جاندے۔ حضرت شفیع کہندے نے میں انج سہارا دے کے انہاں نوں اپنے بازواں تے جڑا ہے نا کھلا رہا، کافی دیر تک کھلوتا رہا، اور حضرت ابو ہریرہ کافی دیر تک بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا، طبیعت سنبھلیے، میں انہوں سنبھال کے نیچے زمین تے بٹھایا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے
کہ یہ جڑا ماجرا نا مینوں یہ کفیت اس وجہ تو طاری ہوئی ہے کہ جیڑی تو حدیث مینوں کہن لگیا میں تمہیں سنان لگا وہ حدیث سخت بڑی ہے۔ فرماندے نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مینوں فرمایا میں آپ دے کول بیٹھا، آپ فرماندے نے ابو ہریرہ قیامت دے دن لوگ اللہ دے حضور پیش ہون گے، اللہ پاک جدوں لوگاں دے عملاں دا محاسبہ کرن لگن گے تو لوگ گھٹنیاں دے بل زمین تے گرے ہون گے اور پسینیاں دے اندر شرابور ہون گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے مینوں کہا ابو ہریرہ سب تو پہلا اللہ دی عدالت دے اندر قاری قرآن عالم بندے نو لے آندا جائے گا اور انہوں پوچھیا جائے گا، اللہ کہنے گے دس میں تینوں دس تو دنیا تے کی عمل کردہ رہے آئے، او بندہ کہے گا قاری قرآن کہے گا میرے اللہ تو منو اپنی کتاب دا حافظ تے عالم بنایا ہے، میں تیری کتاب تے عبور رکھنا سا اور لوگاں نو تیری کتاب پڑھ پڑھ کے سنانا سا صبح بھی شام بھی، اللہ میں تیری کتاب دی تلاوت کردہ رہا اور دے مطابق میں عمل کردہ رہا ہاں۔ اللہ پاک کہنے گے تو جھوٹ بولنا ہے، فرشتے بھی کہنے گے اے جھوٹا شخص ہے اللہ اللہ، تو اللہ پاک کہنے گے تو قرآن پڑھے ہے، تو قرآن سنایا ہے، سنانا سے پڑھنا سے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرمان گے تیرا مطمع نظر میری رضا نہیں سی، تیرا مطمع نظر اے سی کہ لوگ کہن کہ فلان بندہ بڑا قاری ہے، فلاں بندہ بڑا ماہر قرآن ہے، فلاں بندہ بہت بڑا عالم ہے۔ فرمایا اس تیری سوچ دے موافق لوگاں نے جو تو چاہنا سے وہ کہہ دیتا تے تو راضی ہو گیا، تیری رضا میری خوشنودی حاصل کرنا نہیں سی، اس واسطے اللہ کہنے کہ کذبتا تو جھوٹ مار رہے ہیں۔ فرمایا دوسرا بندہ آئے گا اللہ دی عدالت دے اندر، ایک کون ہے اے سخی ہے سخاوت کرنے والا، اللہ پاک کہنے گے میرے بندے دنیا دے اندر کی کر کے آیا ہے، کہے گا میرے اللہ تو مینوں مال دیتا نوازیا، میں اس مال نال بندہ پروری کر کے آیا، تیرے راہ دے اندر خرچ کیتا، غریباں مسکیناں نو بے وگان نو راشن تقسیم کیتے نے، اللہ میں کئیاں دے خرچے لگائے، کئیاں دے گھراں دے چولہے چلائے نے، کئیاں دے اللہ میں کم آیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کہنے گے او مال خرچ تے کیتا ہی مگر کدے رضا واسطے، کہے گا اللہ میں تیرے واسطے، اللہ کہنے گے کذبتا تو جھوٹ بالنا ہے، جھوٹ مارنا ہے، کیوں تیرا مطمع نظر ایسی کہ لوگ کہن فلان سخیون، فلاں بندہ بڑا سخی ہے، فلاں بندہ بڑا خیراتی ہے، فلاں بندہ بڑا رب دے راہ دے اندر خرچ کرنے والا ہے۔ اللہ کہنے کہ تیرے کہن تے لوگاں نے کہہ دیتا کہ بندہ بڑا سخی ہے، تو راضی ہو گیا، تو راضی ہو گیا، اس واسطے میری خوشنودی حاصل کرنا نہیں سی، میری رضا حاصل کرنا کدی بھی تیرے ذہن اندر یہ گل نہیں سی آئی، تیرے ذہن چاہیے سی کہ لوگ آکھن گے یار بندہ بڑا سخی ہے۔ کوئی تیرے کو آیا تیرے دروازے تے میرا نام لے کے انہیں سوال کیتا ہے، تو دیتا ہے لیکن یہ سمجھ کے دیتا ہے کہ یار یہ بندہ کہے گا بھائی بندہ بڑا چنگا ہے، یہ بندہ کہے گا بندہ بڑا نیک ہے، بندہ بڑا سخی ہے، وہ لہذا بندیاں کہہ دیتا، تو دین لگیا ذرا نہیں سوچیا کہ اس نے جس رب اللہ ذات دا واسطہ دے کے میرے کو سوال کیتا ہے، طلب کیتا ہے، میں اس رب دی رضا واسطے انہوں دے ہاں۔ تیسرا انہوں اللہ کہنے کہ کذبتا، فرشتے بھی کہنے کہ تو جھوٹا بندہ ہے۔ تیسرا بندہ آئے گا، اے بندہ کون ہے؟ اے شہید ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی عدالت دے اندر شہید بندہ، اللہ کہنے گے کی عمل کر کے آیا ہے، اپنی آخرت واسطے کہے گا اللہ منو تو طاقت دیتی ہے، اللہ میں اپنے سورے بازو تے تیرے راہ دے اندر جہاد کر کے آیا، اللہ تیرے راہ دے اندر میں لڑ کے آیا۔ اللہ کہنے گے
میری رضا واسطے نہیں لڑیا تے تو ہے، لیکن اس واسطے نہیں کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے۔ لوگاں دے کہتے کہ لوگ کہن گے فلان جریء، فلاں بندہ بڑا ہی بہادر بندہ ہے، لہذا لوگاں نے کہہ دیتا۔ اللہ کہن گے تو میری رضا واسطے اے عمل نہیں کیتا، حالانکہ شہادت دا رتبہ بہت اعلیٰ رتبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تیسرا شخص ہے جنہوں اللہ دی عدالت دے اندر لے آندا جائے گا، اور ایک کہے گا اللہ کہنے کہ تو جھوٹ مار رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام میں آپ دے نال بیٹھا، آپ نے میری اس ران تے نا انج ہاتھ مار کے فرمایا ابو ہریرہ اے تین بد قسمت بندے نے جنہ تو اللہ نے اپنی جہنم نو بڑکان دا آغاز کرنا ہے۔ سوچئے ذرا اے حدیث اے دے اندر تین قسم دے بندیاں دا ذکر ہویا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ ایک بندہ ہوئے جڑا قاری قرآن عالم ہے، او دا مطمع نظر صرف دنیا حاصل کرنا ہے۔ اور حدیث جڑی میں شروع دے اندر بیان پڑھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے من عاملا منہم عمل الآخرت للدنیا لم یکم لہو فی الآخرت نصیب۔ فرمایا جس بندے نے کوئی اچھا عمل کیتا ہے آخرت واسطے لیکن دنیا حاصل کرنا دا مقصد ہے، لم یکن لہو نصیب منہا، انہوں قیامت دے دن دا کوئی بھی صلہ نہیں ملے گا، کوئی او دا اجر نہیں ملے گا، کوئی او دا فائدہ نہیں انہوں ملے گا، کوئی دا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کہتے ہیں جیڑا بھی عمل کرو اللہ دی رضا واسطے، دنیاوی نمود و نمائش ریاکاری واسطے نہیں، دکھلاوے واسطے نہیں۔ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا دا دور ہے، میں کہنا فتنیاں دا دور ہے، اے سوشل میڈیا نرا فتنہ ہے۔ اے دیتے جناب کوئی نیکی کرنے ہیں تصویر کھچو جی، پہلا میڈیا لے صدقے ایسے عمرے تے جا رہے ہیں تصویراں بناؤ جی، حج تے جا رہے ہیں تصویراں بناؤ جی، اے راشن تقسیم کرن لگے ہیں ویڈیو بناؤ جی، اے جناب اللہ دی راہ چ خرچ کرن لگے ہیں سخی صاحب بیٹھے نے بڑی لمبی لین لگی ہے، 500 دے نوٹ دی دفتریاں کول پئیاں نے، ایک نوٹ سخی صاحب دے رہے نے اور ویڈیو بن رہی ہے اور جناب سوشل میڈیا تے ڈالی جا رہی ہے۔ اے کی کرن لگے ہیں اسی جناب قیام اللیل کرن لگے ہیں، رات دی عبادت کرن لگے ہیں، ساڈی میڈیا تے جڑا کہ تصویر آنی چاہیے، میڈیا تے ویڈیو چلنی چاہیے۔ اور کی کرن رہے ہو یار؟ کوئی رب دا خوف بھی دل دے اندر لے کے آؤ، او دی رضا بھی دل دے اندر لے کے آؤ۔ میں تے سمجھنا کہ اے صرف اور صرف تباہی دے دانے دی طرف سے جا رہے ہیں۔ مطمع نظر اللہ دی رضا ہونی چاہیے، چھپ چھپا کے عمل کرو کہ تھانوں صرف ویکھن والی ذات اللہ دی ذات ہوئے، کوئی دوجے بندے نوں خبر بھی نہ ہوئے کیڑی طرف اسی ٹر پے ہاں۔ ادھر عمرہ کرن جان دے اوتھے جناب ویڈیو بننی ہے، بیت اللہ طواف کرنے دھیان ہونا چاہیے، اللہ دی رضا دی طرف رونا چاہیے، اکھاں چوں آنسو ہونے چاہیے رے، اوتھے دعاواں منگنیاں چاہیے نے، پر ساڈا دھیان جناب ایک بندہ نال او دے ہاتھ 'چ موبائل ہے، لے تو ویڈیو بنائی اسی او دے ال وینے پے، زبانوں پڑھن رہے ہیں اکھوں تے ساڈا دھیان او دے ال پہنچیا، کتھے گئی ہے ساڈی عبادت؟ عبادت دی جو روح ہے وہ ختم ہوندی جا رہی ہے۔ جے دوجا بندہ نہیں تے آپ ہی حاجی صاحب انج کر کے ویڈیو آن کیتی ہے، کیمرہ ادھر جناب ادھر ویڈیو انج کر کے ویڈیو بنان رہے نے، ادھر نال لائیو چلن رہے ہے، ساری دنیا ویکھن رہی ہے، سارے لوگ ویکھن رہے نے۔ حاجی صاحب جڑا کہ کرن طواف کرن رہے جے، اے حاجی صاحب کی کردے نے بے صفا مروہ دی سائی کرن رہے نے، اے حاجی صاحب کی کرن رہے نے، اے جی یہ زمزم پین رہے نے۔ وہ کی ہو گیا تانوں اللہ دے بندے ہو؟ کچھ اس رب دا ڈر بھی اپنے دل اندر رکھو۔ کیا تو دنیا ہی حاصل کر کے دنیا تو جانا ہے؟ پھر یہی لوگ نے جنہ دے بارے قیامت دے دن اللہ تعالیٰ کہن گے کہ انہاں دے واسطے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ندامت پشیمانی، تو کوئی چیز انہاں واسطے نہیں ہے، بلکہ اللہ کہن گے جاؤ انہاں کول جنہ دی خاطر تسی اچھے عمل کیتے نے انہاں کول بدلہ لو، میرے کول کیجے، میرے واسطے تو تساں عمل کیتے ہی نہیں، میں تانوں کی بدلہ دیاں دا۔
امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اور بدقسمت لوگاں دا ذکر کیتا ہے. آپ فرماندے نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے، آپ فرماندیاں نے جیڑا نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. صحیح مسلم دی حدیث، بخاری دی حدیث، نبی علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے سیدہ بیان کر دیا، نبی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے ساڈے دین دے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد کیتا ہے اور انہیں کر کے سمجھیا کہ دے کرن تے اجر ملے گا، ما لیس منہ، جبکہ آپ فرماندے نے وہ ساڈا دین نہیں، دین اندر اضافات نے نئی چیزاں داخل کر کے ثواب دی نیت دے نال لوگاں نو کہا کہ عمل کرو دا اتنا ثواب ہے. میں تو پریشان ہونا، کل میں نے ایک موبائل کھولیا دے اندر ایک سامنے میرے نال ایک حدیث آئی میڈیا دے چڑھی ہے، وہ کی لکھے ہے نال جناب امامہ پگڑی پئی ہے، پگڑی دے تھلے کی لکھے ہے کہ جمعۃ المبارک ایک امامے دے نال ادا کرنا 70 جمعیاں دے نالوں بہتر ہے جڑے بغیر امامے تو پڑھے گئے ہیں. میں حیران ہو گیا، وہ اللہ دے بندیو کتھوں تساں اے حدیث کڈ لئیے ظالموں، نبی پاک دا دے فرمان ہے ہی نہیں. اینی دین اندر سختی نہیں جتنی ہے ساڈے اج کل دے ملہ کرن رہے ہیں کہ پگڑی پا کے جمعہ پڑھنا نہ پڑھنا 70 جمعہ نالوں بہتر ہے. عجیب قسم دیاں باتاں جڑیاں نے وہ میڈیا تے وائرل ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا جڑا ساڈے دین دے اندر نئی چیز ایجاد کردا ہے اور کرنا وہ چیز کیڑی نہیں ہے، وہ نہیں ہے جڑی دین اندر اضافہ ہے، دین تو ہٹ کے نہیں، یا دین دے واسطے کیتی جائے اور چیزیں ایک دین سمجھ کے کرنا جڑا اے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور نبی علیہ السلام فرماندے نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جیڑا کوئی ایسا عمل کرے جدہ تے ساڈی مہر نہیں، او دا او عمل قابل قبول نہیں، او مردود ہے، او مردود عمل ہے. یعنی ایسیاں بدعات و خرافات جڑیاں دین سمجھ کے کیتیاں جاندیاں نے، دین سمجھ کے، بات سمجھو ذرا، دین سمجھ کے کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے. ایک کے دین واسطے کرنا یہ اور چیز ہے. مثال دے طور تے مسجداں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے مبارک انج نہیں سن، پکیاں کچیاں مساجد سن. ہن وقت دی ضرورت سمجھے انہاں پکیاں کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ دین واسطے وے، سہولت نے، سہولیات نے. یہ تے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ تسی سہولیات تو فائدہ اٹھاؤ. اللہ اکبر. اللہ لاؤڈ سپیکر دے اندر اذان کہنا مقصد کی ہے کہ لوگاں تک آواز پہنچ جائے اذان دی، اے درست ہے، اینو کوئی ثواب سمجھ کے نہیں، اے تے ایک دین واسطے کہ لوگ نماز واسطے جمع ہو جان. جدو اسی یہ بدعاتی لوگاں دے حلقیاں دے اندر گل کر رہے ہیں نا، پھر ساڈے تے اگوں اٹیک کرتے ہیں کہ تسی اب پکیاں مسیتاں بنائیاں نے بدعت نہیں، اے سپیکر لگائے نے بدعت نہیں، سانو تسی آندے ہو کہ اے بدعتاں کردے نے، تسی نہیں اے بدعتاں کردے. انہاں نوں اگوں یہ سمجھاؤ اللہ دے بندے، اے دین سمجھ کے نہیں اسی کردے. دین سمجھ کے کرنا کوئی نیا کام جڑا شریعت نے دسیا نہیں، انہوں سمجھ کے شریعت دا حصہ اور پھر لوگاں دے اندر انہوں بیان کرنا اور دسنا کہ دا اتنا اجر اتنا ثواب ہے، اے کرو، اے دا نام بدعت ہے. اس تو بچو، اللہ بچن دی توفیق دے. اللہ اکبر. ایک اور عمل میں تانوں دسنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا جیڑا بندہ من فاتتہ صلاۃ العصر، فرمایا جس بندے دی عصر دی نماز ضائع ہو گئی،
من الذی تفوتہ صلاۃ العصر، فرمایا جس بندے دی عصر دی نماز ضائع ہو گئی، جان بوجھ کے انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ ایک بندہ ستا ہے، نیت یہ نہیں کہ میری نماز رہ جائے، نیت یہی ہے کہ میں اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، لیکن نیند کا غلبہ آ گیا ہے، بیدار نہیں ہویا، جاگ نہیں آئی، یہ اور بات ہے۔ یہ بندہ اجر ہے، یہ کول ایک عذر ہے، معذور بندہ ہے۔ دوسرے نمبر تے بندہ مسافر ہے، اور بات ایک عذر ہے۔ تیسرے نمبر تے ایسا شخص ہے کہ جن نے غسل کرنا ہے لیکن وہ دے کول پانی نہیں ہے، اور تیمم کرنا ہے پانی نہ ہوئے، مٹی بھی نہیں ہے، لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، اور بات ہے۔ جڑا اسی کر رہے ہیں نا، دکاناں تے بیٹھے رہنے ہیں، فضول ایویں دھیان لگے رہنے ہیں۔ کوئی کتے اپنے دفتر بیٹھا ہے گپاں ماردا رہا ہے، کتے فیکٹری بیٹھا ہے دھیانے لگا رہا ہے، نماز دا وقت ہو گیا، پتہ ہے عصر دی نماز دا اول وقت کی ہے، لیکن جان کے لیٹ کرنے ہیں، فوت کر دینے ہیں، حتیٰ کہ آخری وقت تے جا کے اٹھ کے فٹافٹ وضو کر کے نماز پڑھنے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید سنائی ہے، سنیے ذرا حدیث، دو حدیثاں سنو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے من اللہ من عمل، آپ فرما من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے دی عصر دی نماز رہ گئی او دے سارے عمل اللہ نے ضائع کر دیتے نے۔ ایک نماز عصر دے بارے کیا ہے کہ جدی عصر دی نماز ضائع ہو گئی، فقد حبط عملہ، دے سارے عمل ضائع نے۔ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام دی، اور یہ حدیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اس فرمان نو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری دے اندر درج فرمایا ہے۔ آپ فرماندے نے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، دوسرے نمبر تے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ، فرمایا جس بندے دی عصر دی نماز رہ گئی نا، او انجے کہ او دا سب کچھ برباد ہو گیا ہے، او دا مال بھی اور او دے عمل بھی اللہ نے ضائع کر دیتے نے۔ کانما وطر اہلہ ومالہ، انج سمجھو کہ او دا اہل و عیال اور مال سب برباد ہو گیا ہے۔ جس بندے دی عصر دی نماز چھٹ گئی، عصر دی نماز نہیں پڑھی، نبی علیہ السلام فرماندے نے من صلی البردین دخل الجنہ، جڑا بندہ دو ٹھنڈیاں نمازاں ادا کرے گا نا، آپ فرماندے نے بندہ رب دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ انہاں دے اندر فرمایا ایک عصر دی نماز ہے، ایک فجر دی نماز ہے، اور دونوں نمازاں دا وقت جڑا قیمتی وقت ہے۔ فرمایا عصر دی نماز دے وقت فرشتے آسمان تے طرف جاندے نے، اور جڑے جنہاں رات بسر کرنی ہے وہ آوندے ہوندے نے، اور فجر دا وقت فرمایا آسمان تو فرشتے آوندے نے جنہاں عصر تک تواڈے کو رہنا ہے۔ عصر دے وقت بندے دے اعمال اللہ دے حضور پیش کرنے واسطے فرشتے لے کے جاندے نے، اور اللہ اکبر، جڑا عصر دی نماز نہیں ادا کردا وہ بد نصیب شخص ہے، کیونکہ اے وقت ایسا مطلب ہے کہ مصروفیت دا وقت ہے کہ اس وقت دی مصروفیت دے اندروں نکل کے نماز ادا کرنا اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے، اور جیڑا اس وقت دے وچ کھب کے نماز ضائع کر دے گا اللہ نو بندہ بہت برا لگدا ہے۔ تاں ہی تے اللہ کہندے نے کہ مینوں اتنا برا لگدا ہے، اللہ کہندے نے میں اہل و عیال مال سب کچھ برباد کر دیا۔ غور کیجئے ذرا۔ ایک اور تانوں عمل دسنا، اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ کسے مومن بندے نو قتل کردا ہے اور قتل کر کے خوش ہوندا ہے، من قتل مؤمنا فاعتب بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا۔ فرمایا جیڑا کوئی کسے مومن نو قتل کردا اور دے قتل تے خوش ہو جاندا ہے، اللہ ادا کوئی بھی نفل یا فرض قبول نہیں کرنگے، کوئی بھی ادا عمل اللہ دے حضور قابل قبول نہیں۔ اور جڑا بندہ کسے مومن نو جان بوجھ کے قتل کر دیندا ہے، اے دیاں قرآن نے 5 سزاواں بیان کیتیاں نے۔ کسے ایسے اور گناہ تے بیک وقت 5 سزاواں
بیان نہیں ہوئی ماں سوا کسے مومن دے قتل تے. اج لوگ کسے دا قتل کرنا انہوں کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے. ماڑی جی رنجش بندہ میں نہ دل چو بغض گواندے ہی نہیں، تھوڑی جی رنجش ہوئی ہے، راہ چلدیاں کسے دا کندھا لگ گیا، کسے نو راہ جاندیاں کسے نے رستہ نہیں دیتا، رستے گڈی تے بیٹھا ہے، رستے دے اندر اگے کوئی موٹر سائیکل آ رہا ہے، گڈی والا آیا انہیں رستہ نہیں کھولیا، اے جناب ماڑی جی رنجش دل چو غصہ گواندے ہی نہیں، حتیٰ کہ اپنے مومن بھرا نو قتل کر دیندا ہے، اپنے مومن بھرا دے قتل نال ہاتھ جڑا پر لیندا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے ایسے بندے دا کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں. اور پھر سنو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک اور بد نصیب بندہ ہے. فرمایا جیڑا بندہ کسے دا قتل کردا ہے اور جدا قتل ہویا ہے نا انہاں دے ورثاء دے اتے 3 چیزاں نے، یا تے انہوں معاف کر دیتا جائے قاتل نو، یا پھر یہ دیت جڑی ہے وہ لئی جائے قاتل دے کولوں مقتول دے ورثاء، یا پھر اے وے کہ قتل دا بدلہ قتل ہے. دیت قصاص بدلہ اور معافی، یہ 3 صورتاں قرآن نے بیان کیتیاں نے. اور نبی علیہ السلام فرماندے نے ایسے شخص نو اللہ نے معاف نہیں کرنا اور وہ کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں. کیڑا شخص فرمایا جڑا کسے دی قتل دا بدلہ دیت انہوں روکن دے اندر آڑ بن جاندہ ہے، یعنی وہ لین نہیں دیندہ. فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، ایسے شخص سے اللہ اور دے فرشتے اور تمام لوگاں دی لعنت ہے. اور آخر تے فرمایا لا يقبل منہ صرف ولا عدل، ادا کوئی بھی نفل یا فرض اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ اللہ اے آسے کسے دے خلاف جنہیں ظلم کیتا ہے نا جرم کیتا ہے ڈٹ کے کہو انہیں جرم کیتا ہے، پاویں کوئی بھی ہے کوئی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ کہتے ہیں میں تو حکم دیتا ہے عدل کرو، انصاف کرو، ڈٹ کے گواہی دو، کوئی گل نہیں. بڑا دے یہ نا تو ان کو مار دے گا، تو جب مر جاؤ گے کسی دے حق چ گواہی دے دیا تو شہادت دی موت پاؤ گے. کئی بندے انہوں وقت پیا ہوتا ہے ایویں جھوٹیاں گواہیاں ایویں جھوٹے وچ یا وچ ایویں رکاوٹ بن جان گے، دبان دی کوشش کرن گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے زندگی ہے تواڈے واسطے، زندگی ہے اینو اپناؤ، معاشرے اندر دا نافذ قانون کرو. کی ہوئے گا؟ اللہ کہتے ہیں یہ نال تانوں حیاتن زندگی ملے گی. کیسے زندگی ملے گی؟ کہ ایک بندے نے کسی کا قتل کیتا ہے فوراً آکھو اٹھ کے کھڑے ہو کے نے قتل کیتا ہے، یہ نہ آکھو کہ جی یہ جناب وہ کولو گولی نکل گئی ہے انج ہو گیا، اتنے پردے نہ پاؤ، ڈٹ کے کہو انہیں جان کے انہوں قتل کیتا ہے تاکہ وہ ظالم نو سزا ملے اور آئندہ واسطے معاشرے دے اندر ایک قانون بنے کہ کوئی بندہ کسی نو قتل نہ کرے. اے وے زندگی. اور فرمایا جڑا رکاوٹ بنے گا وہ دی دیت یا وہ دا بدلہ نہیں لین دے گا، انہوں ٹال مٹولا کرے گا. وچ تیسرا بندہ فرمایا اے تیسرے بندے دے واسطے نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ اور دے فرشتے اور تمام لوگاں دی لعنت ہے. اور فرمایا دا کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ بنو توانو جو چیزاں بیان کیتیاں نے اللہ انہاں نو سمجھ کے اے دے مطابق سانو عمل دی توفیق عطا فرما. انہاں چیزاں تو اللہ سانو بچان، اللہ منو تو انو عمل دی توفیق عطا فرمان. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین. آخر دعوانا